آسان ہے، سہل ہے۔ اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں بڑی پیاری ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر حقیقی طور پر ایمان لاتے ہیں ان کی سمجھ میں بڑی اچھی طرح سے ان کی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی ڈفیکلٹی، کوئی پریشانی، کسی قسم کی دشواری نہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جو دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسلام کی شکل میں، یہ دین اسلام کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی دین جو اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور اس دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان کوئی دوسرا دین لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دھرم لے کر کے آئے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ اسلام یہ ایک کامل اور مکمل دین ہے، اس میں کمی اور بیشی کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ مکمل ہے۔ امت کو یہ اسلام دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور یہ بات بتلا دی گئی کہ یہ نبی جا رہے ہیں، اب تمہاری نجات، تمہاری خیر، تمہاری بھلائی اور تمہاری فلاح، تمہاری بہبودی دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو، اسی نبی کی اتباع کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے اور انہیں پابند بنایا ہے کہ وہ آسمان سے جو دین اتارا گیا ہے، اسلام جو آسمان سے بنایا آیا ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں اتاری جا رہی ہیں تم صرف اور صرف انہی کی پیروی کرو، انہی کی اتباع کرو اور انہی کے پیچھے پیچھے چلو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس دین کو چھوڑ کر کسی بھی دوست، کسی بھی اولیاء کی پیروی اور اتباع تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت یہ آیت کریمہ دیتی ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام زمین کے اوپر نہیں بنایا گیا، اس کا نظام، اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے ضابطے، یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو باتیں نازل فرمائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل ہدایت ہیں، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جو باتیں اپنی امت کو بتلائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل اور قابل اتباع اور قابل پیروی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے اپنی مرضی، اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دو قرآن ہمیں دیا گیا ہے، دو کتاب ہدایت اتاری گئی ہے۔ ایک کو ہم قرآن وحی متلو کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وانی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، اے لوگو خبردار سنو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہ میری سنت، میری احادیث ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ایک تو رب کا قرآن ہے اور ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دونوں کامل و مکمل، یہ دونوں مل کر ایک اسلام بنتے ہیں۔ اسلام کی اساس اور بنیاد انہی دونوں چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، رب کے قرآن پر
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اسی طرح سے ایک حقیقت اور بھی آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کر لی، فقد اطاع اللہ، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو رسول، جو نبی تمہارے درمیان جا رہا ہے، یہ نبی کتنا عظیم ہے، کتنا گریٹ ہے، کتنے خوبیوں کا مالک ہے، اور کتنا بڑا ہے کہ اگر تم نے اس نبی کی اطاعت کر لی، اس نبی کی پیروی کر لی، تو در حقیقت وہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور پیروی کہلائی جائے گی۔ ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس بات کے اوپر عمل کرو، اس کو لے لو، اور جن باتوں سے منع کریں ان باتوں سے رک جاؤ، ان باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، جس بات کی جانکاری تمہیں نہ دی گئی، ان باتوں کے پیچھے تم مت پڑو۔ تمہیں پڑھنے کا ان باتوں کی طرف حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور اگر واقعی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور واقعی تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ایک میزان، ایک ترازو تمہیں دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ کرسچن یہ دعویٰ کرتے تھے، بلکہ یہودی تو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ استغفر اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جواب عطا فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے کہتے ہو تو بھلا کوئی باپ اپنے بیٹوں کو عذاب دیتا ہے؟ تم پر تو ہم نے اپنا عذاب نازل فرمایا ہے، تم تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو۔ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ کے محبوب بندے ہو، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اب ایک امتحان تم سے لیا جا رہا ہے، ایک آزمائش تم سے لی جا رہی ہے۔ اے یہودیو، اے کرسچنو، اے نصارہ، تم سے ایک آزمائش لی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، واقعی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور نبی سے محبت کرو گے، نبی سے الفت کرو گے، تو پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، بلکہ نبی کی اطاعت اور نبی کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی آیت کریمہ ہے، اور یہ بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، دل و جان سے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، کہ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور سنو اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ قرآن کریم کے صفحے صفحے، آیت سطر سطر آپ تلاش کر ڈالیں، ڈھونڈ ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور اپنے بندے کے لیے ایسا بڑا مقام، اپنے بندے کو اتنا عظیم مقام نہیں عطا فرمایا۔ کسی اور بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم ان کے پیچھے چلو تو میرے محبوب بندے بن جاؤ گے، تم ان کے پیچھے چلو تو ہمارے محبوب بندے بن جاؤ گے، تم ان کے پیچھے چلو تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف میرے نبی کے پیچھے چلو گے۔ یہ رسول جو تمہارے درمیان جا رہا ہے، یہ رسول جو تم میں بھیج رہا ہوں، یہ کوئی معمولی حیثیت، معمولی مقام کا رسول نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے اس کی اتباع کی
تو تمہیں ہم اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے، اپنا ولی بنا لیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو خوشخبری ہے